اپنے گھروں میں فاقے رکھے ہیں مگر دوسروں کو انہوں نے بھوکا نہیں رہنے دیا. جیسا کہ سورہ دہر ان کی صفات کہیے، شان کہیے، فضیلت کہیے، اس کو بیان کر رہا ہے. تو مہمان آیا خدمت امام علی میں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کا استقبال کیا، ٹھہرایا، اب اپنے گھر میں آئے. آنے کے بعد میں پوچھا معصومہ کونین سے جناب فاطمہ زہرا سے، کہا کہ کھانے کے لیے کیا انتظام ہے، کھلانے کے لیے کیا انتظام ہے. ایک لفظ کو غور سے سنیے گا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ فقط ایک روٹی ہے. کیا کہا؟ فقط ایک روٹی ہے، اور وہ بھی میری بیٹی زینب کبریٰ کے حصے کی ہے. ایک روٹی ہے اور وہ بھی میری بیٹی زینب کبریٰ کے حصے کی ہے. آپ کی دختر. یہ آواز جناب زینب کبریٰ کے کانوں میں چلی گئی. یہ آواز جناب زینب کبریٰ کے کانوں میں چلی گئی. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اس آواز کو سن کر قریب آئیں اور آ کر کہا، اے مادر گرامی، جو ایک روٹی میرے حصے کی ہے، جو ایک روٹی میرے حصے کی ہے، وہ بھی آپ مہمان تک پہنچا دیجیے، مہمان نوازی کر لیجیے. دیکھیے، ماں اور باپ دونوں موجود ہیں. پہلے تو بیٹی کے حصے کا تذکرہ کیا کہ یہ بیٹی کا حصہ ہے. پھر بیٹی کا جذبہ سخاوت دیکھیے کیا ہے. بیٹی نے کیا کہا، مادر گرامی، جو ایک روٹی میرے حصے کی ہے، وہ اس سے آپ مہمان کی مہمان نوازی کرا دیجیے. امام علی علیہ السلام نے جب یہ سنا، جناب فاطمہ زہرا بنفسہ نفیس موجود ہیں، سنا، بیٹی کو پیار کیا، کلیجے سے لگایا. اور بیٹی کا سن معلوم ہے کیا ہے اس وقت جب یہ جواب دیا ہے؟ بیٹی کا سن 4 سے 5 برس. بیٹی کی عمر ہے 4 سے 5 برس. جب یہ کہا کہ میرے حصے کی روٹی آپ مہمان کو دے دیجیے، جس کی سخاوت کا 4 سے 5 برس کی عمر میں یہ مزاج ہو. اس برس کے بچے اگر ان کے ہاتھ میں عام طور پر جو ہمارے رابطہ بچے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا چھوٹا کھانے کا کوئی آئٹم، کوئی بسکٹ، کوئی چیز بھی اگر ہو، ہم اگر پیار سے بھی لینا چاہیں تو بچہ ہمیں آپ کو دے گا نہیں، اپنے تک رکھے گا، اپنے لیے رکھے گا. مگر چونکہ یہ خانوادہ عصمت و طہارت میں پلی ہیں، تو جناب زینب کبریٰ نے کیا کہا، میرے حصے کی روٹی مہمان کو دے دی جائے، مہمان کی ضیافت کی جائے. اب ایک فقرہ کہہ دوں، جو اس کمسنی میں اپنے اندر اس طرح کی سخاوت رکھتی ہو، وہ اپنی عمر کو پہنچنے کے بعد صرف سخی نہیں رہے گی، بلکہ اس کے مزاج میں یہ بات پائی جائے گی کہ اس کے محلے میں سے بھی اگر کوئی خبر مل جائے گی کہ کسی کو بھوک لگی ہے، وہ اپنے گھر کا کھانا بھی اٹھا کر دے دے گی. کیوں کہ اس کے گھرانے کی تعلیم ہی یہ رہی ہے، چاہے وقت افطار یتیم آ جائے، اسیر آ جائے، مسکین آ جائے، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو اپنے حصے کا کھانا کھلا دیا کرتے ہیں. صلوات محمد. اور فرمایا آپ نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کم سنی کے عالم میں بھی اپنے حصے کی روٹی، جس کے لیے مادر گرامی نے کہا صرف ایک ہے، وہ زینب کے حصے کی ہے. کیا کہا آپ نے؟ تو میرے حصے کی روٹی جو ہے وہ سائل اسے مہمان کو دے دی جائے، مہمان نوازی کی جائے. یہ کیوں ہے؟ یہ بات ہمیں تاریخ کے اندر سے کیوں ملی؟ اس کے لیے کتاب کا نام ہے قیام و شخصیات کربلا، صفحہ نمبر 307. اس کمسنی کے عالم میں
اور معصوم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ میرے حصے کی روٹی دے دی جائے، یہ باتیں بچوں میں اس طریقے کی کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ماں اور باپ کی تربیت سے ملتی ہے۔ یہ گھر کے اندر جو ماحول پایا جاتا ہے اس ماحول سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کیوں کہ اس نورانی ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہے کہ مادر گرامی تلاوت قرآن مجید بھی کر رہی ہے، چکی کو بھی چلا رہی ہے، اور بچوں کی تربیت کا بھی آپ کو خیال ہے۔ جب گھر کا ماحول یہ ہو تو پھر بچے چاہے وہ کم سنی کے عالم میں ہوں چاہے بڑے ہو جائیں، ان کے اوپر اس طریقے کی تربیت کا اثر رہا کرتا ہے۔ کیا یہ اس گھر کے اس گھرانے کی تربیت ہی کا ایک نمونہ نہیں ہے کہ حضرات حسنین علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں مسجد میں، بعد نماز جو ان کے قدر بزرگوار یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مسائل شریعہ بیان کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں یا لوگوں کی ہدایت کے لیے گفتگو کرتے ہیں، دونوں بچے اسے بغور سنتے بھی ہیں، اور سننے کے بعد جب گھر آتے ہیں تو دیکھیے یہ ہونا چاہیے مزاج، ایک مثال بیٹیوں کے لیے، ایک مثال بیٹوں کے لیے۔ جب بچے باہر سے آئیں، یہ فقرہ چونکہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کا ہے، آپ فرماتے تھے کہ جب بیٹے باہر سے آئے تو ماں پوچھتی تھی باہر سے کیا لے کر آئے، کیا سیکھ کر آئے، کیا سن کر آئے، کہاں تھے؟ تو بچے آنے کے بعد بتلاتے تھے کہ مسجد میں تھے، اور والد گرامی نے آج یہ بیان کیا، والد گرامی نے آج یہ بیان کیا ہے، ہم یہ سن کر آئے ہیں۔ اب ایک بات بیٹی کے تعلق سے سن لیجیے، جناب زکریا علیہ السلام جب آئے ہیں یا آتے تھے تو کیا دیکھا کہ جناب مریم کے پاس غیر موسمی پھل رکھے ہیں، اس موسم کے نہیں ہیں۔ تو آپ نے بھی سوال کیا کہ کہاں سے آئے؟ ظاہر سوال کرنا تو حق ہے ہر بزرگ کا، ہر بڑے کا ہے، کرنا چاہیے۔ وہ چونکہ آپ کی صورت میں تھے، اتنے بزرگ تھے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ جبرائیل لائے ہیں، اس کی طرف سے لائے، خالق کی طرف سے۔ نتیجہ پیش کروں، بیٹے باہر سے آئے، مادر گرامی نے پوچھا بیٹا کیا سیکھ کر آئے، اور بیٹی کے پاس یعنی خاتون کے پاس، بچی کے پاس کوئی ایسی شے دیکھی جو ہم نے نہیں دی تھی، تو معلوم کیا جناب زکریا علیہ السلام نے یہ کہاں سے آئی یہ چیز، انہوں نے بتلا دیا خدا کی طرف سے جبرائیل لائے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ماؤں کو چاہیے بیٹوں پر نظر رکھیں، اور جو گھر کے ذمہ داران ہیں، گارجن سے بزرگ ہیں یا والد ہیں، انہیں چاہیے اپنی بیٹیوں پر بھی نظر رکھیں۔ جب دو طرح کی نظریں اولاد کی تربیت کے لیے آگے بڑھیں گی تو اولاد کی تربیت قرآنی بھی ہوگی، مذہبی بھی ہوگی، اور دینی بھی ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات محمد تربیت کا دوسرا انداز دیکھیں، جب دونوں شہزادے آ کر بیان کرتے تھے کہ مادر گرامی بابا نے آج یہ بیان کیا، بابا نے آج یہ بیان کیا، بابا نے آج یہ بیان فرمایا، تو معصومہ ہے، اپنے روح رواں سے ذکر کر دیتی، آج آپ نے مسجد میں یہ بیان کیا، آج آپ نے یہ بیان فرمایا تھا۔ تو دونوں شہزادے آنے کے بعد سناتے ہیں کہ ہم مسجد سے سن کر آئے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ آج ہم بھی سنیں گے اپنے بچوں کی گفتگو۔ آپ نے وہاں گفتگو تمام کی، ہم جب آئے کوشش میں یا پردہ بیٹھ گئے، لاؤ بچوں کی گفتگو سنیں، جو ہم نے بیان کیا ہے اس کو آ کے یہاں نقل کرتے ہیں، ہم بھی سنیں۔ یہ غور کیجیے گا سر،
जवान नौजवान ये बच्चे तवज्जो, पर्दे के पीछे वालिद हैं, यानी इमाम अली अलैहि सलाम, पर्दे के पीछे वालिद बुजुर्गवार हैं। और बच्चे बयान कर रहे हैं, इमाम ने सुना, सुनने के बाद ज़ाहिर है कि मजलिस चूँकि ऑनलाइन है और तो होते ही गिने चुने हैं, उंगलियों पे गिने जाते हैं, इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं, मगर जितने हैं ये तो उनको सब के इल्म में है कि चाहे हमें आपने अभी इसी मंबर से पूरे अशरा मुहर्रम में सुना हो, या आप जो ये 3 मजालिस 11, 12, 13 मुहर्रम, 31 अगस्त और 1 और 2 दिसंबर 3 रोज़ा हैं। कल इस सिलसिले का आखिरी दिन होगा मजलिस के सिलसिले का, बाद में ज़िंदगी रही तो फिर आप हज़रात से बता देंगे। मगर इतने से 30 मिनट के वक्त में भी तकरीबन 3 तो हैं मेरी नज़रों में, कभी इधर को झटके ले रहे हैं, कभी उधर को झटके ले रहे हैं, तो वैसे भी गिने चुने, जाहिर है कि ऑनलाइन है, फेसबुक का मिसाल और क्या कहूँ कि लोग चाहे वो इंडिया हो दीगर ममालिक वहाँ सुन रहे हैं, उसमें भी 2-3 अफराद भी ऐसे हैं तो वो कभी इधर, और वो तो अच्छा उनके आसपास में दीवार भी, वरना दीवारों को तोड़ देते हो, तो दीवार नहीं है। और अगर इतना ही नींद का कोटा जो घर से लेकर आए हैं, खुदा की से वही पूरा कर लिया होता, गिनती के 30 मिनट या 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं। अगर उसमें भी हम यही होता देखेंगे तो फिर तो बस सारे काम हो जाएंगे, बस फिर रही क्या गया इसके अलावा। 24 घंटे में से मुतवज्जह बुजुर्गवार मेरी गुफ्तगू बढ़ा, अगर 24 घंटे में से आधा घंटे में भी अगर ये आलम हुआ क्या कहें। अब एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तो बयान बच्चे नकल कर रहे हैं, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और उनके बाबा सुन रहे। आज जो बच्चों ने बयान किया तो बयान करने में वो रवानी नहीं थी जो रोज़ाना होती थी, बयान करने में वो रवानी नहीं थी जो रोज़ाना होती थी। बच्चों ने फौरन समझ लिया, लेकिन इस घराने भले में आज कोई वो हमारी गुफ्तगू को सुन रहा है। अच्छा ये तो आपने देखा, वो फितरी बात है ये कि बच्चे जितने माँ से खुले रहते हैं अपने वालिद यानी बाप से उतने खुले नहीं रहते, इसके असरात तो वो ही करते हैं। अपने दिल की कोई और भी बात अगर ऐसी नहीं भी कहनी तो माँ से कह देंगे, और धीरे धीरे वालिदा गिरामी जो है फिर वो फिल्टर करके और ज़रा सा उसको उसी तरीके से प्रेस करके बात करते, बात भी हो जाए। तो अंदाज नहीं था बयान करने में, जो रवानी रहा करती थी वो नहीं थी। समझ गए हमारे वालिद बुजुर्गवार आज हमारी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, बस यहीं रुक कर वो जुमला सुन लीजिए जो मुझे कहना था, जो नतीजा था इस गुफ्तगू का। चलिए अल्लाह वाजिद को जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने बड़ा सवाब जो है वो कमा लिया, यानी जो मैं थ्योरी के ज़रिए नहीं कमा पा रहा था वो प्रैक्टिकल से उन्होंने कमा लिया। आपको मजलिस के बाद पता चलेगा। सलवात और मोहम्मद। और सुनिए, वहाँ भी वालिद में से पर्दा सुन रहे थे, यहाँ भी आपको तो पता हो ना हो हम क्या कह गए। उन्होंने उधर अपना काम किया, इधर से जो वाजिद के जो वालिद मोहतरम है साजिद साहब, उन्होंने देख लिया कि मैंने क्या कहा। सलवात और मोहम्मद वाले साहब उन्होंने कमा लिया है। तो जो बच्चे मस्जिद में अपने वालिद माजिद की गुफ्तगू सुनते थे, मादरे गिरामी से नकल करते थे, आज वो रवानी नहीं थी। बच्चे समझ गए कि आज हमारा कोई बुजुर्ग यानी वालिद मोहतरम सुन रहे गुफ्तगू को। तो अम्मा आज वो जो रवानी हमारे उसमें रहती थी लहजे में, आज वो नहीं है। आज के बाबा सुन रहे हैं बात हमारी। क्या होना चाहिए बच्चों का मिजाज, बाबा सामने ना भी हो तो भी बाप का इतना ज्यादा असर होना चाहिए, दिल की आवाज ये कह दे, हाँ बेटा जो तुम आके रोज मुझे सुनाते थे मस्जिद से, वो मैं तुम्हारे वालिद साहब से बयान करती थी। आज उन्होंने खुद कहा था, इज़हार किया था इस बात का कि आज आप अपने बच्चों की गुफ्तगू सुनेंगे। आज वो पस पर्दा सुन रहे हैं। आप अंदाज़ा तो लगाइए इस घराने की तरबियत का असर क्या है कि अगर पर्दे के पीछे भी वालिद मौजूद हैं
تو بچوں پہ اثر ہے، زبان میں وہ روانی نہیں ہے۔ اب ہمارے اوپر اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ والد سامنے ہے اور ہم زبان نکال کر بات کریں؟ کیا ہمارے اوپر یہ اثر ہونا چاہیے کہ ہم والد کے سامنے تلخ لہجے میں گفتگو کریں؟ کیا ہمارے اوپر یہ اثر ہونا چاہیے کہ باپ کے سامنے مکڑ کر گفتگو کریں؟ کیا ہمارے اوپر یہ اثر ہونا چاہیے کہ باپ کے آگے آگے ہم چلیں؟ نہیں۔ اگر یہ اثر مرتب ہوتا ہے تو ہماری تربیت میں کمی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے نہیں کروائیے، آپ تو تربیت کر رہے ہیں، بچے کے اوپر وہ اثر نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ لوہا ہے، آپ اس کو کوئی دوسری چیز بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اسے آگ میں گرم کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بنانے والوں کو، لوہے کی جو چیز بناتے ہیں، سونا ہی لے لیجئے، 2-4 چیزیں اکٹھی کر لیجئے، کچھ بنوانا ہے تو جب اس سے کچھ بنائے گا سونار بنانے والا تو پہلے اسے گلا دے گا، یہ ختم ہو جائے گی پہچان کہ یہ کون سا سونا تھا، یہ کون سا تھا، پہلے اسے ایک کر دے گا، تب اس کے بعد اسے ڈھالے گا۔ جب وہ صحیح ڈھل جائے گا تب کچھ بن کے ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا۔ جب ڈھل جائے گا، گل جائے گا، تب وہ مکس ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ بنے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنی اولاد کی پہلے تو تربیت بہتر کریں۔ جب ہم نے تربیت کر دی اس کے بعد بھی اگر کوئی کمی یا خامی رہ گئی، نہیں ہو پائے جیسا ہم بنانا چاہ رہے ہیں، ہم بارگاہ پروردگار عالم میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا بھی تو کریں، اے پروردگار ہماری اولاد کو ایسا بنا دے، اے پروردگار ہماری اولاد ایسی بن جائے، اے پروردگار ہماری اولاد مذہب اور دین سے قریب ہو جائے۔ کیونکہ اگر اولاد دین سے قریب ہوگی تو آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہیں، ورنہ بھی ہے۔ بہت سے بچوں کو دیکھیے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں والدین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسے ہے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گزرے ہوئے افراد کے لیے تلاوت قرآن کرنی بھی ہے یا نہیں۔ اگر ماں اور باپ اسے قرآن سے قریب کر کے گئے ہیں، یہ تعلیم اسے دے کر گئے ہیں تو بہتر کیا ہے، اور اگر اس تعلیم سے قریب کر کے ہی نہیں گئے، اب بچہ ماں یا باپ یا کسی کے گزر جانے کے بعد کہاں سے پڑھے گا؟ اس میں ایک خامی ہماری بھی ہے، ہم سے مراد جو ماں اور باپ ہیں۔ ہمیں چاہیے بچے کو پہلے تعلیم قرآن سے قریب کر دیں، دوسری تعلیم دیں۔ میرا مقصد یہ کہ دوسری تعلیمات سے دور بالکل دیں، جو عصری تعلیمات ہیں، جو دیگر تعلیمات ہیں، جو ضروری سب دیں۔ اگر تعلیمات قرآن سے آپ اپنی اولاد کو دور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ معلوم ہے کہاں سے ہوتا ہے یہ مزاج پیدا؟ یہ وہیں سے بچے کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ کوئی انگلش کا، کوئی انگریزی کا، کوئی سائنس کا، کوئی میتھ کا بچے کے لیے ٹیوٹر لگانا ہے۔ وہ پوچھے گا کتنے؟ 1000 روپے مہینہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ہم 1000 روپے مہینہ دیں گے، وقت جو ہم وقت دیں گے ہم اس پر آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جائیے۔ اب قرآن کے لیے 100 روپے میں کھان چلا لیں گے۔ بچے کے ذہن میں پہلے ہی آ جاتا ہے کہ ہمارے ماں اور باپ کا مزاج یہ ہے کہ دیگر تعلیمات کے لیے ہمارے اوپر پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہیں اور دینی تعلیمات پر نہیں خرچ کریں، تو بچے کے ذہن میں نقشہ آ جاتا ہے کیا اس کا مطلب یہ تعلیم کوئی ہمارے لیے لازمی نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے جو تعلیم لازمی ہے اسے لازمی بنا کر چلیں، تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی بہتر ہوتی چلی جائے۔ بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور جو کل بھی نسلی گفتگو کے بعد میں ایک جناب زینب کبریٰ کے تعلق سے ایک مصر بھی پیش کر دیتا ہوں اس طرح سے انداز سے۔ تو پہلی بات ہمیں جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کی زندگی سے کیا ملی کہ کم سنی کے عالم میں ملی، مزاج کے اندر آپ کے سخاوت ہے۔ دوسری ہمیں کس بات پر عمل کرنا ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹی ہو، تربیت بہتر سے بہتر طور پر ہمیں اپنے بچوں کی کرنا ہے۔ ہم تربیت اچھی کریں گے۔ آج آپ ذکر محمد اور آل محمد میں آ رہے ہیں، ان مصائب کے دور میں بھی آ رہے ہیں، بچوں پر اس کا بہتر اثر پڑے گا کہ ہمیں ذکر آل محمد سے قریب رہنا ہے۔ جن کے گھروں میں فرشادہ بچھائی جاتی ہے، اس گھر کے بچے خود بخود اس چیز سے قریب ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس طریقے سے یہاں فرش کو جھاڑتے ہیں، اس طریقے سے ممبر کو صاف کرتے ہیں، اس طریقے سے رضاخانے کو آراستہ کرتے ہیں، ایسے ہمارے بزرگ تبرک تقسیم کرتے ہیں، ایسے ہمارے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بچے دیکھتے چلے جاتے ہیں اور ان کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو ہم دین سے اور مذہب سے قریب کریں اور ہمارا
اگر یہ کام کریں گے تو جب ہم گزر جائیں گے تو بچہ ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کر دے گا، اور ہم نے اگر اسے قرآن سکھایا ہی نہیں ہے تو بچہ قرآن پڑھے گا کہاں سے، کیسے پڑھے گا؟ نہیں، ہم اس بات کا خیال رکھیں۔ میں کہا کرتا ہوں آپ بھی دینی کتابیں گھروں میں لائیے، اور ابتدا میں بھی وہ کتابیں لائیے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور دیکھ لیجئے، دیکھا نہیں ہوگا، میں نے ایک دو مجالس میں اور کہا، یہ بھی سن لیجئے آپ، جو بچے آپ کے یہاں بھی 3 سال 4 سال کے ہیں، ابتدائی زمانہ کا، وہاں سے لے کر اور ان کی ایک وہ تعلیم کے جو ان کے لیے بہتر ہے، تنظیم المکاتب کا جو نصاب ہے اس میں سب سے پہلی 4-5 ورق ہوتے ہیں، اس میں اسے اطفال کہہ دیتے ہیں، اس کی کتاب اٹھا لیجیے، چھوٹی سی، اس میں آپ دیکھیے ایک طرف الف سے اللہ ملے گا تو اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیے، ایسے ہی اس کے اندر عین سے عالم ملے گا، میم سے ممبر ملے گا، قاف سے قرآن ملے گا، تے سے تعزیہ ملے گا، واو سے ورق ملے گا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے رکھی ہیں، اور تصویر بھی ایسی بنائی ہے، جہاں عین سے عالم ہے وہاں علم بنا دیا، جہاں تے سے تعزیہ ہے وہاں تعزیہ بنا دیا، جہاں قاف ہے وہاں قاف سے قرآن بنا کر رکھ دیا ہے کہ دیکھو قرآن ایسا ہوتا ہے، میم سے ممبر بنا دیا۔ یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ بچہ جب ابتدائی دور میں عین سے علم پڑھے، تے سے تعزیہ پڑھے، میم سے ممبر پڑھے، قاف سے قرآن پڑھے اور تے سے ٹوپی ملے گی، تو بچہ سمجھ جائے گا کہ دیکھو مذہبی تعلیم ایک طرف تھیوری ہے، ایک طرف پریکٹیکل ہے، اور اس کا اثر بچے کی مزاج کے اوپر بہتر سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد کا جو نصاب ہے اطفال کے بعد، اول سے لے کے دوم، سوم، چہارم، پنجم، بچوں کو اگر آپ اطفال سے پنجم تک اپنے گھر میں، بچے چونکہ اس وقت دنیاوی تعلیم جو ہے ہندی انگریزی وغیرہ جو ہے اس میں وقت نہیں مل پاتا ہے، آپ آن لائن پڑھا لیجیے، کہیں نہ جائیے، آپ جہاں ہیں آپ وہیں رہیے، بچوں کو وہیں رکھیے، آپ ہمارے ادارے سے تنظیم مکاتب سے رجسٹریشن کرا لیجیے، بچہ ہو یا بڑا ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کے لیے ادارے کی طرف سے، سربراہ ادارے کی طرف سے تعلیم کا انتظام ہے، آپ آن لائن پڑھ لیجیے، آن لائن انتظام ہے، اسی لیے عرض کرا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ آپ اگر مدرسے میں مکتب میں نہیں جا سکتے ہیں، بچے آپ کے نہیں جا سکتے ہیں، تو آن لائن پڑھا لیجیے۔ جس طرح اس وقت اس کورونا کے زمانے میں ہمارے بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں، ہم بھی ادارے کے اندر ان کلاسز کو پڑھاتے ہیں، آن لائن پڑھاتے ہیں، موبائل سے، مجبوری ہے پڑھانا بھی ہے، کورونا میں بڑی پابندیاں ہیں، خیال رکھنا بھی ہے ہمیں، یہ حکومت نے کہا ہے، یہ مراجع اعظام نے کہا ہے، آپ آن لائن اپنے بچوں کو ادارے تنظیم مکاتب سے وابستہ کر لیجیے، رجسٹریشن کرا لیجیے، اور گھر پر ہی بچوں کو پڑھائیں۔ اچھا یہ بھی نہیں جو وقت ہم دیں آپ اس میں پڑھیے، نہ، ہمارے ادارے کی طرف سے پابندی بھی نہیں ہے، جو آپ کے بچے کو وقت مناسب لگے، آپ کا یہ رات کے 12 بجے پڑھے گا بچہ، آپ کا یہ صبح کے 4 بجے پڑھے گا، چونکہ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ پوری دنیا میں ادارے تنظیم مکاتب کی جانب سے آن لائن کلاسز کا سسٹم ہے۔ آپ کے یہاں ہمارے یہاں اس وقت صبح کے 8:30 بج رہے، کسی ملک کے اندر دن کے 11-12 بج رہے ہوں گے، کہیں ابھی رات ہو رہی ہوگی، تو سب کے لیے ہمارے یہاں سے تعلیم کا نظام ہے، تاکہ کہیں سے بھی جو بھی دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے وہ تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ صلوات پر محمد والے 4 مصرے جن صدیقہ صغریٰ، عالمہ غیر معلمہ، شریکت حسین کے تعلق سے میں لا علم آدمی ہوں، کم پڑھا لکھا ہوں، گفتگو ہو جاتی ہے، انہیں کے تعلق سے 4 مصرے بھی سنیں۔ خیالی مزاج، علی دل، علی نظر زینب، علی مزاج، علی دل، علی نظر زینب، ہے تجھ میں نہج بلاغہ کے سب اثر زینب، علی مزاج، علی دل، علی نظر زینب، ہے تجھ میں نہج بلاغہ کے سب اثر زینب، جہاں میں لہجہ حیدر کے 2 ہی مالک ہیں، ایک آسمان پہ خدا، ایک زمین پر زینب۔ اسی لیے آپ نے سنا بھی کہ جناب زینب کبریٰ نے خطبے بھی دیے ہیں راہ کوفہ اور شام میں، تو اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبے بھی سنائے ہیں، تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں۔ کہاں آج کے دور میں خواتین سب اس سے سبق حاصل کریں، اپنی آواز کو بھی پڑھیں۔ عائشہ حضرت اسیر کر کے کربلا سے لے جایا جا رہا ہے، رسیوں میں جکڑ کے لے جایا جا رہا ہے،
غموں کے پہاڑ آپ نے دیکھ لیے، ماجائے کا لاشا جلتی زمین پر جلتے سورج کے نیچے دیکھ لیا، اور اس عالم میں لے جائی جا رہی ایک قافلے سالار جناب زینب کبریٰ، آپ حضرات کے لیے میری دعا ہے اور تمام تر مولا کے چاہنے والوں کے لیے کہ اللہ سب کو ایران ہو، عراق ہو، جہاں جہاں بھی مزارات مقدسہ ہیں، سب کی زیارت نصیب کرے، اور سیریا کی بھی زیارت نصیب کرے کہ آپ جائیں، اور جانے کے بعد جناب زینب کبریٰ، جناب سکینہ، جناب حجر بن عدی، ان سبھی کیا روزوں کی زیارت کا شرف حاصل کرے، اللہ کرے وہ دن آئے۔ جناب زینب کبریٰ اس عالم میں گزر رہی ہیں کہ سر کے اوپر چادر کب اتری؟ تو 11 محرم میں اسیر کیا جانے لگا، ملون نو کے نیزائے طویل لے کر آگے بڑھا، اور سب کے سروں سے نیزے کی انی سے چادروں کو اٹھا، بیویاں چادروں کو پکارتی رہی، عباس کو یاد کرتے رہے، اور اس عالم میں لے جایا جا رہا ہے کہ اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپا رکھا ہے۔ مجھے منظر یاد آتا ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے کے قریب سے گزرا، بچی ہے پھوپھی کی آغوش میں ہے، ظاہر ہے کہ اونٹ پر سوار، بچی نے پھوپھی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا پھوپھی اماں اگر ذرا سا پانی مل، دیکھیے کسی بچے نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، بچوں نے جب کہا پانی کے لیے کہا، بچوں نے جب اظہار کیا پیاس کا اظہار کیا، کیوں جناب سکینہ نے پانی کے لیے کہا؟ ایک تو پیاس کی شدت ہے، ایک پانی ان کی دادی کا حق نہیں، بس پانی کے لیے کہا، پانی مل جاتا، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ بالا خانے میں بیٹھی ہوئی کسی خاتون نے اس آواز کو سن لیا، سننے کے بعد مومنہ اپنے گھر میں گئی، تاریخ کہتی ہے کہ مومنہ پانی لے کر آئی، ادھر پانی لے کر آئی، بچی تک پانی پہنچایا، زینب کبریٰ نے بچی کو پانی دیا، بس آدھے منٹ کے اندر مصائب تمام، ادھر پانی پہنچایا، ادھر اس مومنہ کے لبوں پر ایک فقرہ آ گیا کہ اپنی اس بچی سے میرے لیے دعائیں کرا دیجیے، میں نے سنا ہے کہ اس ایسے غربت زدوں سے اگر کوئی دعا کرا لی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، ہائے اتنا کہا تو جناب زینب کبریٰ نے بچی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹی ابھی ٹھہر جا، پہلے اس کے حق میں دعا کر لے۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلی دعا یہ ہے میرا شوہر وطن سے دور گیا ہے، کسی سلسلے سے گیا ہوگا، یا اللہ وہ خیریت سے واپس آ جائے، آمین کہہ دیا۔ کہ دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا یہ ہے یا اللہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو جائے۔ سوچئے ایسے عالم میں کہ جب ہر طرف تماشا دیکھنے والے ہوں، ایسے ہجوم میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی مولا کے چاہنے والے کو، کسی کنیز کو کسی ایسے مرحلے سے گزرنا پڑے کہ اسے اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے کہ جہاں کل شہزادی کے عالم میں جناب زینب کبریٰ تھی، آج وہی اسیر کر کے لایا گیا ہے، ہاں اس عالم میں لایا گیا ہے کہ ہر طرف تماشائی ہیں، ہر طرف دیکھنے والے ہیں، ہاں شہزادی زینب کبریٰ ہیں، بچی کے تک پانی پہنچایا تھا۔ دوسری دعا کا ذکر آ گیا، دوسری دعا میں فقرہ کیا آیا تھا؟ مدینے جانا نصیب ہو، وطن کا نام ایسے عالم میں سنا، ایک مرتبہ کلیجہ منہ کو آ گیا، زیرے ادھر بالوں سے چہروں کو چھپائے ہے، وہی رونے لگی، مدینے کا نام سنا، سوال کر لیا بھائی اتنا بتلا دے کہ مدینے جا کر کیا کرے گی، وطن ہے مدینہ، مدینے کا نام سنا دل بھر آ گیا، کہا مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا اے مدینہ، مدینے میں میرا آقا رہتا ہے، مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے، ایک مرتبہ نام سنا، آخری فکر مصائب تمام، کہ مدینے میرا آقا رہتا ہے، کہ کون آقا ہے؟ کہ میرا آقا حسین رہتا ہے، کہ مدینے میں اور کون رہتا ہے؟ کہ مدینے میں میری شہزادی زینب کبریٰ رہتی ہے۔ اب سوچئے مومنہ جو پانی لائی تھی اس نے جیسے یہ کہا مدینے میں حسین جیسا رہتا ہے میرا آقا، مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے، ہائے زینب نے سنا، آنسو بہانے لگی، دل بھر کے آ رہا ہے، اور ایسے عالم میں اپنے ماجائے حسین کا نام بھی سن لیا، مدینے میں حسین رہتا ہے۔ اب ایک مرتبہ زینب کبریٰ کہتی ہے، بس 2 فقرے اور مسائل تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اب زینب کبریٰ کہتی ہیں کہ اتنا بتلا دے
اگر اس عالم میں تو اپنے حسین کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ جیسے زینب کبریٰ نے اتنا کہا کہ اس عالم میں اگر تو حسین کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ جناب ام حبیبہ رونے لگی. ابھی نہیں پوچھا کہ کون حسین. اب زینب کبریٰ نے ایک فقرہ کہا کہ اتنا بتلا دے کہ اگر تو اسی منظر کے درمیان جو تو دیکھ رہی ہے اگر تو زینب کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ جناب ام حبیبہ کہتی ہے اے بی بی اپنی بچی کو پانی پلانا ہے تو پلا دو, نہیں پلانا ہے تو نہ پلاؤ, مگر خدا را زینب کے لیے ایسے جملے استعمال نہ کرنا کہ اس عالم میں اگر میں زینب کو دیکھوں گی تو کیا پہچان لوں گی, اس عالم میں اگر میں حسین کو دیکھوں گی تو کیا پہچان لوں گی. ارے میری زینب وہ ہے کہ اللہ زینب کو عباس کے سائے میں سلامت رکھے, اللہ زینب کو حسین کے سائے میں سلامت رکھے, اللہ سے میری دعا اللہ زینب سلامت رہے. زینب نے اتنا سنا اور گریہ میں اضافہ ہو گیا اور اب تو یہ کہا کہ پہچان لے گی, تو کہا زینب ایسی نہیں ہے کہ ایسے مجمع میں آ جائے اور حسین یہاں آ جائے. دو فطرے وجہ سے اتنا کہا. اب زینب کبریٰ نے کہا کہ بی بی سب سے آگے جو نوکے نیزائے طویل پر دیکھ رہی ہے وہ حسین کا سر ہے. جیسے اتنا کہا وہ حسین کا سر ہے تو ایک مرتبہ جناب ام حبیبہ کہتے بی بی بس اتنا بتلا دیجئے اگر وہ حسین کا سر ہے تو یہ آپ کی آغوش میں بچی کس کی ہے, یہ کون ہے؟ ام حبیبہ نے جیسے یہ کہا زینب کبریٰ نے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. اور ایک جملہ جو کہا ہاں ام حبیبہ سے رکا نہ گیا. ام حبیبہ بے ساختہ گریہ کرنے لگی, سینہ پیٹنے لگی. کہا ام حبیبہ یہ جو تو آواز سن رہی ہے یہ حسین کی بہن زینب ہے. ہائے ام حبیبہ کہتی ہے اے پروردگار میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زینب کو ملائنا سر دیکھا, اپنے آقا کو نوکے نیزائے طویل پر دیکھا. ہائے سکینہ پانی کہتی رہ گئی, علتش علتش کہتی رہ گئی, مگر بچی کی پیاس کا بوجھی یہ ہمارے پاس ہے. رحمۃ اللہ علی القوم عالم الذین ظلموا ایام خلقون ہماری لہبت فعل محمد علیہ السلام ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ہم سبھی کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. میرے معبود ہم سبھی کو کربلا کی زیارت نصیب فرما, ہم سبھی کو احکامات دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم سبھی کو تعلیمات قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مراجع اعظام اور تمام علماء کی عمروں کو دراز فرما, دینی اداروں کو فروغ عطا فرما, عزاداری کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما. ان کے گھروں میں بیٹیاں جواں ہیں عزت کے ساتھ ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتوں کے انتظامات. میرے معبود جو نگاہ خدا کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کے لیے ذاتی مکانات کے انتظامات. میرے معبود جو مومنین یا مومنات اس دنیا سے گزر گئے ہم سبھی کی مغفرت. یا اللہ یہاں جو تیری بارگاہ میں دعا کے لیے بلند ہیں ان سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما. میرے معبود ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہو. یا اللہ تمام تر مولا کے چاہنے والوں کے رزق میں, روزگار میں, علم میں, عزت میں, آمدنی میں اضافہ سبھی کو جنوں اس کے شر سے محفوظ رکھنا. حضرت ولی امام زمان علیہ السلام کی حضور کو تعجیل ہم سبھی کو مولا کے ناصر و مشہور. ربنا تقبل